آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے. اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر گلی ہلتے رہے گی نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جشن شہدائے کربلا، زندہ باد. حضرت علامہ مولانا عبدالجبار خان صاحب قبلہ قادری، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قضى نحبه ومنهم من آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی و معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ کی طرف کچھ عرض و معروف سے پہلے صدر کائنات، فخر موجودات، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روح شمار، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بکسمناہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. حضرات، آج میری تقریر کا موضوع عثمان غنی خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور آج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو سن کر ہمارے ایمان کے اندر انجلائی کیفیت اور ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی انشاءاللہ. لیکن آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام ونبينا محمد صلاة وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی بہت ہی ارفع و اعلیٰ شان ہے. اتنی عظیم الشان ذات گرامی ہے ان کی کہ کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. مگر کسی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی خوش نصیب شخص کے نکاح اور وقت پہ نہیں. اگر آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کا جائزہ لیا جائے تو صرف ایک ذات جس کا نام ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی ملتی ہے کہ ان کی ذات کے تعلق سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا، اور جنگ بدر کی فتح جس دن ہوئی اور فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ شریف میں جس وقت قاصد پہنچا، اس وقت مدینہ میں ایک عجب کیفیت تھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی، اور اسی بنیاد پر کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور صحت خراب تھی، حضور نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں جانے سے منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جنگ بدر میں شریک نہ ہوں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے جو مجاہدین تھے جن کو جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک حصہ ملا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روکنے سے آپ مدینے میں رک گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی ایمانداری کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے جو مجاہدین تھے ان میں ایک مجاہد کا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ یہ دوسرا نکاح، یہ شرف کسی شخص کو حاصل ہی نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹی کسی خوش نصیب انسان کے حق میں اور نکاح میں آئی ہے، وہ اگر کوئی ذات ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اسی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہو مبارک ان کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ان کو ذوالنورین جوڑا نور کا، مبارک ان کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کے حق میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے بعد تشریف لائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں حضرت عثمان سے ان کا حق کر دیتا۔ یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، اور آپ نے باغدور اسلامی سلطنت کی سنبھال لی۔ 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت کی زمام اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور امیر المومنین بنے۔ 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت ہی پرسکون گزرا، بہت ہی امن و امان سے گزرا، اور آپ کے جو متعلقین تھے وہ آپ سے بہت خوش تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں بڑی شدت تھی،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں بڑی نرمی تھی، حیا تھی، شرم تھی، اسی وجہ سے لوگ ان سے بہت زیادہ خوش بھی رہا کرتے تھے۔ مگر 6 سال کے بعد میں ایک فتنہ برپا ہوا اور اس فتنے کی وجہ سے آپ کی حکومت کمزور ہو گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے حالات بیان کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور کوئی جیسا پڑھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، اتنی حیا آپ کے اندر تھی کہ آپ سے ملائکہ اور فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ انسان تو حیا کرتے ہی تھے اور نبی آخر الزمان حیا کرتے ہی تھے، مگر فرشتے بھی آپ سے شرم و حیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ ایک موقع پر میرے گھر کے اندر سرکار دو جہاں نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک صاحب گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ چنانچہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سرکار سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور سرکار اپنے حجرے مبارکہ کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ پیڈلی سے یا ران سے تہبند مبارک کا کچھ حصہ ہٹا ہوا تھا اور ران یا پیڈلی کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدستور اسی طرح آرام فرماتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، آواز آئی کہ گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی گھر کے اندر تشریف لائے، مگر سرکار اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آپ جس حالت میں تھے اس سے اٹھ کر بیٹھے ہیں اور آپ کے پڈلی کا یا ران کا وہ حصہ جو چادر مبارک تہبند مبارک ہٹ گئی تھی وہ حصہ کھلا ہوا تھا، بدستور کھلا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آپ نے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ تو آقائے دو جہاں نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تہبند مبارک کو اپنے سیدھا کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر آئے بدستور اسی طرح لیٹے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے بدستور اسی طرح لیٹے رہے، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو عالم یہ ہوا کہ سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے تہبند مبارک سے اپنی ران یا پٹلی مبارک کو چھپا لیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کا سلسلہ چلا اور اس کے بعد یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی راوی ہیں بیان فرماتی ہیں کہ جب تینوں لوگ چلے گئے تو میں نے حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے والد جب گھر کے اندر آئے تشریف لائے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے اور آپ کے ران کا حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بھی آپ لیٹے تھے اور آپ کے پٹلی کا یا ران کا حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تہبند مبارک ہٹا ہوا تھا، مگر بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اس پر بیٹھ گئے اور آپ نے وہ حصہ جو کھلا ہوا تھا ران یا پٹلی کو اس کو چھپا لیا۔
یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. واقعہ دو جہاں نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. میں اس کا لحاظ کیوں نہ کروں کہ جس کا لحاظ فرشتے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ذات گرامی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. شرم و حیا کے پیکر آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے. ایسے سخی ہیں کہ غنی آپ کا خطاب ہو گیا. غنی کا معنی ہوتا ہے سخاوت کرنے والا مالدار آدمی. عثمان کے ساتھ غنی لگتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سخاوت عثمانی کا جلوہ اس ذات کے اندر اس شخص کے اندر جھلک رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں ایسے ایسے موڑ آئے ہیں کہ آپ نے اپنے مال سے اسلام کی ایسی اعانت کی ہے اور مسلمانوں کی ایسی مدد کی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے. مدینہ شریف میں جب لوگ تشریف لائے ہجرت کر کے مہاجرین آئے مدینہ میں تو مدینہ کا پانی کھارا پانی تھا. ایک ہی کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے اور وہ بھی 2-3 میل کے فاصلے پر تھا. وہاں سے پانی لانا پڑتا. تقریباً 4 میل کے فاصلے پر وہ پانی تھا. وہاں سے اس پانی کو گھر کے لاتے تھے لوگ اور پیتے تھے. بڑی دقت تھی, بڑی دشواری تھی مسلمانوں کو. اور کنواں بیر روما جس کو کہا جاتا ہے یہ ایک یہودی تھا. وہ پانی کو فروخت کرتا تھا, بیچتا تھا. مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی خریدنا پڑتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, بے سر و سامانی کا عالم ہے اور دولت اور پیسہ بھی اتنا نہیں ہے تو بڑی دقت تھی, بڑی دشواری تھی. پانی کا پینا بہت ضروری ہے صحت کے لیے. ایسے عالم میں مسلمانوں کی یہ پریشانی اور مجاہدین کی یہ پریشانی اور جو صحابہ تھے ان کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کا جو کنواں تھا اس کو خریدنے کا ارادہ کیا. روما کا جو کنواں تھا اس کو خریدنے کا ارادہ کیا. چنانچہ آپ نے 12,000 درہم کے اندر آدھا کنواں اس یہودی کو راضی کر کے خرید لیا. اور معاہدہ یہ ہوا کہ ایک دن پانی مسلمان بھریں گے اور دوسرے دن پانی یہودی بھریں گے. جس کو بیچنا ہے خریدنا ہے وہ دوسرے دن کام کرے گا. مگر ایک دن آدھا کنواں آپ نے خرید لیا اور آپ نے مسلمانوں پر وقف کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس دن جس دن باری مسلمانوں کی ہے مسلمان فری میں پانی بھریں اور لائیں اور پئیں. ساری دقت ختم ہو گئی. عالم یہ ہوتا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی باری رہتی تھی مسلمان 2 دن کا پانی بھر لیتے. آج کا حصہ بھر لیا, کل کا بھی حصہ بھر لیا, اس لیے کہ کل پانی تو ملنا نہیں تھا. جیسے میونسپلٹی میں اگر اعلان ہو جائے کہ کل پانی نہیں ملے گا تو آج ہی کل کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ آدھا کنواں میں نے خرید لیا ہے اور اس کو مسلمانوں پر وقف کر دیا ہے. تو مسلمانوں کو بہت آرام مل گیا, بہت سکون مل گیا اور وہ پانی بھرنے کے لیے جب جاتے تھے تو 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. دوسرے دن کا عالم یہ تھا کہ یہودی جو تھا جو پانی کو بیچتا تھا اس کا دھندا ہی نہیں چلتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان زیادہ باہر سے آئے ہوئے تو خریدار تھے, مسلمان ہی زیادہ پانی خریدتے تھے, اس کا دھندا ٹوٹ گیا. اب اس نے کیا کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہی آ کر کہتا ہے کہ آدھا کنواں وہ بھی آپ لے لیجیے, اس لیے کہ اب میں بیچ نہیں پا رہا ہوں اور میرا دھندا چل نہیں رہا ہے, اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو آدھا کنواں میں نے بیچ دیا تھا 12,000 درہم کے اندر, اب یہ 8,000 میں آپ لے لیجیے. چنانچہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000
رکھتا تھا، آپ نے یہ ایسا کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں کو پانی کی تکلیف جو تھی اس سے بری کر دیا۔ اب سکون سے پانی کھانے لگے، پینے لگے، نہ پیسہ دینا ہے نہ کچھ۔ فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کا وقت کر دیا۔ ایسا لگا کہ نہیں لگا، مگر یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آپ نے کام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی سخاوت عثمانی کی جھلک کا جلوہ عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دیکھ کر ان کی پریشانی دور کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یا رسول اللہ میرے گھر میرے کھانے غریب کھانے پر آپ تشریف لائیں، آپ کی دعوت سرکار نے دعوت قبول کر لی۔ اور عالم یہ ہوا کہ سرکار جب اپنے کاشان اقدس سے حضرت عثمان غنی کے مکان پر جانے لگے تو حضرت عثمان پیچھے پیچھے چلنے لگے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جتنا قدم سرکار اٹھا رہے ہیں اس کو گنتی کر رہے ہیں۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں اس کو 1 2 3 4 5 اس طرح سے شمار کرنے لگے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عثمان کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے قدمان مبارک کو گن رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے قدم آپ کے کاشان اقدس سے میرے گھر تک پڑیں ان کا شمار کر لوں اور ان قدمان مبارک کے برابر میں اللہ کے راستے میں غلاموں کو آزاد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا، کیا محبت تھی سرکار سے کہ ہر ادا پہ قربان جانے کا دل کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینہ شریف میں۔ آپ اس وقت امیر المومنین نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اور مدینہ کے لوگ پریشان ہو گئے، کھانے پینے کے لیے جو غلہ تھا اس کی قلت ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھانے پینے کی تکلیف ہے اسے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اسی دن جانتے ہو کیا ہوا؟ 1000 اونٹ، 1 2 نہیں، 1000 اونٹ غلوں سے لدے ہوئے دوسرے ملک سے حضرت عثمان غنی کے مدینہ میں آئے۔ مدینہ کے جو تاجر تھے غلہ خریدنے والے وہ گھیر لیے حضرت عثمان غنی کو اور عرض کیا کہ حضور ہمارے ہاتھ بیچ دیجیے، ہمارے ہاتھ بیچ دیجیے، ہم اتنا نفع دیں گے، ہم اتنا نفع دیں گے۔ کوئی 2% دینے کے لیے بول رہا ہے، کوئی 4% بول رہا ہے، یہاں تک کہ تاجروں نے 20% منافع دینے کے لیے حضرت عثمان غنی سے گزارش کر دی اور کہا کہ غلہ ہم کو دے دیجیے 20%، ہم نفع آپ کو دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو ایسا تاجر مل گیا ہے تجارت کرنے والا جس سے میں تجارت کروں گا، وہ مجھے 1 پر 10 روپیہ منافع دے گا۔ تم 20% کی بات کر رہے ہو، 1 روپے پر مجھ کو 10 روپیہ منافع دینے والا تاجر مل گیا ہے، میں اس کے ہاتھ بیچوں گا۔ اگر اے مدینہ کے تاجروں تم 1 روپے پر 10 روپیہ منافع دینے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ہاتھ سارا غلہ بیچ دوں گا۔ اب جتنے تاجر تھے سب جو ہے خاموش ہو۔ 1 روپے پر 10 روپیہ نفع دینا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، تاجروں نے کہا کہ آپ کو جب 10 روپیہ 1 روپے پہ 10 روپیہ نفع مل رہا ہے تو اسی کے ہاتھ بیچ دیجیے، ہم آپ سے غلہ نہیں لے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں پر جو لدا ہوا غلہ تھا
غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو 1 روپے پر 10 روپیہ منافع دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 روپیہ عنایت فرمائے گا۔ اگر آپ 1000 روپیہ خرچ کر دیجئے تو 10,000 روپیہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اگر 1,00,000 روپیہ آپ نے خرچ کر دیا تو 10,00,000 روپے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیا ہے جس کا اعلان ہے کہ میں 1 پر 10 روپیہ کا منافع دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو سارا غلہ بیچ دیا ہے، اور آپ نے ایسا ہی کیا، اور مدینہ کا جو قحط تھا، خشک سالی جو تھی وہ ختم ہو گئی، سارا کا سارا غلہ غریبوں پر تقسیم کر دیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، مگر ان کا ذکر جمیل کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسرے خلیفہ جیش اسرا جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی، دنیا ہی کے اندر 2 مرتبہ جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ جب بیر روما کو، یعنی روما کا جو کنواں تھا، اس کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا تو میرا آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر، اس کو جیش اسرا کہتے ہیں، مجاہدین کے پاس مال نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، زرہیں نہیں تھیں، اور خشک سالی کا زمانہ تھا، بڑی تنگ دستی تھی۔ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں مجاہدین کے لیے چندہ کا اعلان فرمایا۔ آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، جیش اسرا کے لیے جس سے جو ہو سکے وہ چندہ دے۔ اس لیے لشکر کو بھیجنا ہے کفار و مشرکین سے لڑنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس آواز پر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی شریف میں، اور آپ نے اعلان فرمایا یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ کو حاضر ہیں، میں آپ لوگوں کے دل کے اندر اس بات کو بٹھانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی دین کا مسئلہ آ جائے، چندہ ہم بھی کرتے ہیں، 30 سال ہو گیا دارالسنت کو چلاتے ہوئے، ہزاروں طلبہ وہاں سے فارغ ہو گئے اور اس کے ڈبل تعداد میں داخلہ لیے آئے گئے۔ چندہ کرنا میری بھی ایک خصلت ہے، اور چندے سے آپ جانتے ہیں دین کا کام ہوتا ہے۔ یہ چندہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چندہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اعلان فرماتے تھے، صحابہ چندہ دیتے تھے، سرکار دعوت دیتے تھے، صحابہ اس کو قبول کرتے تھے، اور جس سے جو ہو سکتا تھا وہ دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار اس وقت پیش کیا تھا، یہ سارا زندگی میں چندہ والی میں نے ایسا کہیں نمونہ دیکھا نہیں۔ ایک مرتبہ چندہ کا اعلان آدمی کر رہا ہے، جیسے میں نے ابھی اعلان کیا مسجد کے اندر کہ آپ لوگ دین کے لیے چندہ دیجیے۔ ایک مرتبہ آدمی کھڑا ہوتا، 1000 لکھوا دیا، 10,000 لکھوا دیا، 20,000 لکھوا دیا، لاکھ روپیہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اس مجلس میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تیسری مرتبہ کھڑے نہیں ہوتے۔ مگر آج آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں چندہ دینے والے کی، جس کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔
کہ حضور نے جب اعلان فرمایا مسجد نبوی شریف کے اندر کہ جیش الاسرا کے لیے جس سے جو ہو سکے اللہ کے راستے میں وہ چندہ دے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور اس کے بعد بیٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چندے کا اعلان کرتے رہے اور فرماتے رہے، لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے کہ جس سے جو ہو سکے جیش اسرا کے لیے، جنگ تبوک کے لیے وہ چندہ دے۔ دوبارہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، 100 اونٹ دے دیا تھا مگر سرکار کے اعلان پر دوبارہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت پھر بیٹھ گئے، مگر تیسری مرتبہ جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہوئے دین کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ، اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ 300 سبحان اللہ، ساز و سامان کے ساتھ، پالان کے ساتھ، اور جو اونٹ کے اوپر کجاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سخاوت عثمانی ہے، اور اس سخاوت عثمانی کو اپنے دل کے اندر جاگزی کر کے دین کے راستے میں اسی طرح دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی مجلس میں حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ اعلان فرمایا، ایسا کہیں آپ نے سنا ہے؟ نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، مگر آئیے اور دیکھیے اور سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر بس نہیں کیا، 100 اونٹ مادہ ساز و سامان کے پیش کر دیا، 200 اونٹ پیش کر دیا، اور پھر 300 اونٹ پیش کر دیا، اور اس کے بعد میں 1000 درہم نقد اپنے آستین میں لے کر آئے، بھر کر، وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، بھر کر لے کر جیسے روپیہ نیا چل رہا ہے سکہ ہندوستانی، اسی طرح سے اس وقت درہم چلتا تھا، چاندی کا سکہ لے کر 1000 آئے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیا، سبحان اللہ، سرکار کے دامن مبارک میں ڈال دیا۔ سرکار اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نفلی میں کام نہ کریں تو ان کے لیے کافی ہے، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نفلی کام نہ کریں تو ان کے لیے کافی ہے۔ یہ مثال پیش کرتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 1000 نقد بھی دیا اور 300 اونٹ بھی دیا، یہ سخاوت عثمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی فراست کتنی زیادہ ڈال دی تھی کہ اگر کوئی جرم کر کے آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کو دیکھ کر جان جاتے تھے، معلوم کر لیتے تھے کہ یہ کون سا جرم کیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں کتاب کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بازار میں گھوم رہا تھا، اور بازار میں گھومتے گھومتے اس نے ایک عورت کو گھور کر دیکھا تھا۔ نظر سے کسی اجنبیہ عورت کو گھور کر دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بازاروں کے اندر اجنبیہ عورتوں کو گھور گھور کر دیکھ کر آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ تو وہ شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہوئے کہا
کہ آپ کے پاس بھی وحی آنے لگی ہے، نبی کے بعد آپ کے پاس بھی وحی آنے لگا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے آنکھوں سے زنا کیا ہے، آنکھوں سے میں نے فلاں عورت کو دیکھا ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کے اوپر وحی آئی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر وحی تو نہیں آتی ہے، وحی نبی کے اوپر آتی تھی، مگر میں نبی کا غلام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نظر کے اندر اتنی فراست پیدا کر دی ہے کہ تم جو جرم کر کر آتے ہو میں اس کو جان لیتا ہوں، جو جرم کرتے تم آتے ہو میں اس کو معلوم کر لیتا ہوں۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے آنکھوں سے یہ حرکت کی ہے، اور یہ تمہاری حرکت میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ نظروں سے لوگوں کے حالات کو معلوم کر لیا کرتے تھے، پہچان لیا کرتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور فقیہ ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اوپر آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک دشمن آپ کا کھڑا ہوا اور اس نے آپ کا عصا ہاتھ میں سے توڑ دیا۔ گستاخ حضرت عثمان غنی تھا، اس کو کچھ رنجش تھی آپ سے، اس نے آپ کا عصا توڑ دیا۔ آپ نے شرم و حیا کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس حرکت کو پسند نہیں فرمایا اور اس کے اوپر الزام نازل فرما دیا کہ جن ہاتھوں سے اس نے آپ کے عصا کو توڑا تھا اس کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا، اور اس کینسر کی تکلیف میں مبتلا ہو کے وہ فینال جہنم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے ایک تھپڑ مارا تھا، اس وقت جب آپ شہید ہوئے تھے تو اس کا حال ان کے شام کے اندر وہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے داڑھی پکڑ کے تھپڑ مار دیا تھا آپ کے گھر کے اندر، تو آپ نے زبان مبارک سے فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دے، تیرے دونوں پیروں کو کاٹ دے، اور تیری آنکھوں کو پھوڑ دے، اور تجھے جہنم کا عذاب دے۔ تو راوی اس واقعے کے بیان کرتے ہیں کہ میں شام کے اندر گیا، ایک آدمی کو دیکھا، وہ کراہ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنی زبان سے دردناک انداز میں بول رہا تھا کہ اے لوگوں، 3 وصیتیں تو پوری ہو چکی ہیں، ایک وصیت باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کون سی 3 وصیتیں پوری ہو گئی ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ بد نصیب انسان ہوں کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے وقت ایک تھپڑ مار دیا تھا، اور انہوں نے اپنے زبان سے کہہ دیا تھا کہ تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، تیرے دونوں پیر کٹ جائیں، اور تیری دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کا عذاب دے۔ تو دیکھو میرا دونوں ہاتھ کٹ چکا ہے، میرے دونوں پیر بھی کٹ چکے ہیں، اور میری دونوں آنکھیں بھی پھوٹ چکی ہیں۔ 3 مرتبہ جو انہوں نے فرمایا تھا، 3 ذکر کیا تھا 3 چیزوں کا، وہ پورا ہو چکا، ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، پیر بھی کٹ چکا ہے، آنکھیں بھی پھوٹ چکی ہیں، اور مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ میں وہ بد نصیب انسان ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے جو فرما دیا تھا کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے، اب اسی کا انتظار ہے، میں مر جاؤں گا اور جہنم میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا تھا وہ ہو کے رہے گا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہے، 3 چیزیں پوری ہو چکی ہیں، اور ایک آخری چیز باقی ہے کہ جہنم میں جانا باقی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے، ولایت کا اس منصب پر فائز ہیں کہ جو زبان سے کہہ دیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ میں، اور یہ سلسلہ کرتا رہے گا۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں تاکہ سننے میں اور سنانے میں لطف اور مزہ آئے۔
اور ہمارے ویسے میرا مزاج تو میں مدرس آدمی ہوں، 4 آدمی رہیں گے تو بھی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مدرسین جو ہوتے ہیں وہ 4 طلبہ اگر ہوں تو ان کو بھی پڑھاتے ہیں، 1000 کی تعداد میں ہوں تو ان کو بھی پڑھاتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ مگر سامعین کو جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ جذبہ اس وقت ابھرتا ہے جب کثرت سے لوگ آتے ہیں اور مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ آئیں۔ وقت مقررہ میں انشاءاللہ ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ حالات خراب ہیں اور آپ لوگ نماز کے وقت سے ہی حاضر ہیں، 1.5 گھنٹہ تک تقریباً بیٹھنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز بات تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،